نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم. پھر آگے مزید فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، اور البتہ ہم ضرور آزمائیں گے تم کو. امتحان تو ہوگا، آزمائش تو آئے گی. اللہ تعالیٰ خود ہی بتا رہے ہیں کہ ضرور آنی ہے. بی پریپیئرڈ، ضرور آزمائیں گے تم کو. بِشَيْءٍ، ساتھ کسی بھی چیز کے، کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے. ان میں سے یہ جو لسٹ آگے دی جا رہی ہے ان میں سے کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے، اور کسی کی کسی طرح، کسی کی کسی طرح. ہر شخص مختلف طریقوں سے آزمایا جاتا ہے. من الخوف، خوف میں سے. اور آپ کو معلوم ہے کہ مدینہ کے مسلمانوں پر خوف کے کیسے کیسے بادل منڈلاتے تھے. کتنی چھوٹی سی کمیونٹی تھی، ہجرت کر کے لوگ لٹے پٹے آئے تھے، اور مدینہ کے جو انصار تھے انہوں نے ان کو بھی سنبھالا دیا تھا. اور پھر ساتھ جنگ بدر ہو رہی ہے، پھر جنگ احد ہو رہی ہے، اور اس کے بعد جنگ احزاب تک تو خوف کا ایسا حال تھا کہ قرآن پاک میں آتا ہے اس وقت سارے لوگ اکٹھے ہوئے کہ ہنالک ابتلی المؤمنون وزلزلوا زلزالا شدیدا، کہ اس موقع پر تو مسلمان بری طرح آزما لیے گئے، شدید ترین طریقے سے ہلا دیے گئے. اور اتنا خوف تھا مدینہ میں کہ حدیث میں آتا ہے، بخاری کی روایت ہے، ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کاش آج رات کوئی میرا پہرا دے تاکہ میں سو سکوں. یعنی اتنا خوف تھا کہ سو بھی نہیں صحیح طرح سکتے تھے. یہ سن کر سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ یعنی مسلح ہو کر آگے اسلحے کے ساتھ، اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں پہرا دیتا ہوں، آپ سو جائیں. چنانچہ آپ نے اس طرح آرام فرمایا. یہ بخاری کی روایت ہے. کیونکہ چھوٹی سی ریاست اتنی کمزور کہ کدھر سے کوئی دشمن حملہ کر دے، اور پھر جنگ احزاب میں تو پورا عرب اکٹھا ہو کے آ گیا تھا. احزاب اسے کہا بھی اسی لیے جاتا ہے. تو فرمایا کہ یہ تو ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے، خوف تو ہوگا، تمہیں تیار کیا جا رہا ہے اقوام عالم کے سامنے ان ذمہ داریوں کو ادا کرنے کے لیے، اور تم سمجھتے ہو کہ کوئی سی مشکل سے بھی نہ گزرنا پڑے. اصل میں مشکل میں کیوں ڈالا جاتا ہے، امتحان کیوں لیا جاتا ہے؟ تاکہ کسی کی قابلیت کا اندازہ کیا جا سکے، اور اس کی سنجیدگی کا بھی، کہ وہ اپنے ایمان میں کتنا سیریس ہے. جیسے محبت میں آزمائش ہوتی ہے نا، تو اسی طرح ایمان میں بھی آزمائش ہوتی ہے. اس کا مطلب کیا ہے کہ کوئی شخص اپنے کام میں کتنا سیریس ہے. تو امتحان کا مقصد کیا ہے؟ جہاں ایک طرف قابلیت جانا، وہاں ایک طرف یہ بھی دیکھنا کہ کون اپنے اس کام میں کمیٹڈ ہے اور سنجیدہ ہے. جو سنجیدہ ہوگا پھر وہ اس کے لیے پریپیئرڈ بھی ہوگا، تیاری بھی کرے گا. حالانکہ اللہ کے رسول اللہ کے محبوب تھے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو چکا تھا، لیکن اس کے باوجود آزمائش، تاکہ دیکھا جائے کہ واقعی کتنے سنجیدہ ہیں، کتنے سیریس ہیں، کتنے سچے ہیں، کتنے خالص ہیں. پھر فرمایا والجوع، بھوک میں سے. یعنی تم اس رستے پر آئے ہو تو تمہیں مشکلات آئیں گی. بعض اوقات تمہیں تمہارا کاروبار، تمہاری نوکری، تمہارے حالات ایسے بھی ہو سکتے ہیں کہ تمہیں کھانے کے لیے نہ ملے، اور صحابہ کرام پر ایسے حالات بہت گزرے. صحیح بخاری کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے صفہ والوں میں 70 آدمی ایسے دیکھے. صفہ والے کون تھے معلوم ہے آپ کو؟ جی، جو مختلف قبائل سے آئے تھے، مسلمان ہوئے، اور پھر مدینہ میں ہی آپ کے قریب رہ گئے، یعنی مسجد کے پاس ہی ایک چبوترا تھا جہاں یہ لوگ رہتے تھے. تو یہ لوگ دن رات ایک تو دین سیکھتے تھے، اور دوسرا یہ کہ جب کبھی کوئی جنگ وغیرہ ہوتی تو ایک طرح سے اسٹینڈنگ آرمی کا کام بھی دیتے تھے. تو حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں، کیونکہ حضرت ابو ہریرہ خود کن میں سے تھے؟
اصحاب صفہ میں سے تھے. یہ وہ لوگ تھے جن کی فیملیز وہاں مدینہ میں نہیں تھی، فیملیز کہیں اور تھی، یعنی جیسے وہ کسی ہاسٹل ہوتا ہے نا جیسے، تو اس طرح مسجد کے پاس رہ رہے تھے. کہتے ہیں میں نے صفہ والوں میں 70 آدمی ایسے دیکھے ہیں جن کے پاس چادر تک نہ تھی. ظاہر ہے کہ کاروبار کرنے کا تو وقت ہی نہیں تھا، پیسے کمانے کا وقت نہیں تھا، کیونکہ اگر پیسے کماتے، کاروبار کرتے، تجارت کرتے تو پڑھتے کب؟ 2 کام ایک وقت میں تو نہیں ہو سکتے نا. یا تو فقط تہبند تھا یا فقط کمبل تھا، یعنی اتنی منیمم چیزوں سے گزارا کیا انہوں نے، اپنی ضروریات کم کر دی. مشن آگے آ گیا، ضروریات پیچھے چلی گئی. جسے انہوں نے گردن سے باندھ رکھا تھا، نہیں ایک ڈریس، 1 سنگل چادر ہوتی تھی وہی لپیٹتے تھے، یعنی قمیص اور شلوار نہیں ہوتی تھی، یا کرتا اور تہبند نہیں ہوتا تھا، صرف تہبند، اسی کو لپیٹ کے اسی کو اوپر گردن میں باندھ لیتے تھے اور وہ قمیص کا کام دیتا تھا. آپ نے شاید ایسے نظارے نہ دیکھے ہوں، مجھے بنگلہ دیش جانے کا اتفاق ہوا اور میں نے اپنی آنکھوں سے لوگوں کو ایسے ڈریس میں دیکھا ہے. بعض علاقوں میں وہاں بھی بہت غربت ہے کہ لوگ ایک ہی چادر لیتے ہیں، یعنی عورتیں ساڑی کا بلاؤز نہیں ہے ان کے پاس، وہ اسی کو نیچے لپیٹ کے اسی کو اوپر لپیٹ لیتی ہیں، اور پھر بعض اوقات شدید ننگی بھی ہوتی ہیں اس میں، کیونکہ ذرا جھکے یہاں ذرا آگے پیچھے ہوئے تو وہ کھل گیا سطر سارا، تو بلاؤز نہیں ان کے پاس. تو انہی اصحاب صفہ کے پاس قمیص نہیں ہوتی تھی، ایک چادر صرف، جسے وہ نیچے سے لپیٹ کر اوپر، اور 1-2 نہیں تھے، یہ 70 لوگ ایسے تھے جو کسی کی آدھی پنڈلیوں تک پہنچتا، کسی کے ٹخنوں تک، جسے وہ اپنے ہاتھ سے سمیٹتے رہتے اس ڈر سے کہ کہیں ان کا سطر نہ کھل جائے. حالانکہ یہ اپنے گھروں میں رہتے، تجارتیں کرتے، کام کاروبار کرتے، تو ان کے پاس بہت کچھ ہوتا اپنے پہننے کھانے پینے کو. حضرت عائشہ نے اپنے بھانجے عروہ بن زبیر سے کہا، میرے بھانجے، یہ ان کے شاگرد بھی تھے، ہم پر ایسا وقت گزر چکا ہے کہ ہم ایک چاند دیکھتے، پھر دوسرا چاند، یعنی 2 مہینے گھر میں آگ نہیں جلتی تھی. عروہ نے کہا، خالہ پھر تمہاری گزر کس چیز پہ ہوتی؟ پھر آپ گزارا کیسے کرتے تھے؟ حضرت عائشہ نے فرمایا، انہی 2 کالی چیزوں پر، یعنی کھجور اور پانی. اتنا ضرور تھا کہ چند انصاری لوگ آپ کے ہمسائے تھے جن کے پاس بکریاں تھیں. وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بکریوں کا دودھ تحفے کے طور پر بھیجا کرتے تھے، جس سے آپ ہمیں بھی پلاتے تھے. یعنی کوئی ایسی چیز نہیں ہوتی تھی جسے کک کر کے کھا سکے. پانی اور کھجور، پانی اور کھجور. تو یہ انہیں پہلے ہی وارننگ دے دی گئی کہ جس عظیم الشان کام کے لیے تم اٹھائے گئے ہو اس میں تمہیں بہت سی قربانیاں کرنی پڑیں گی، کیونکہ ایک چیز چھوڑے بغیر دوسری حاصل نہیں ہوتی. اور چونکہ ہمیں دنیا سے اتنی محبت ہے، ہم دنیا چھوڑ نہیں سکتے، مشکل ہی ہے نا. لیکن جنہوں نے آخرت کا سودا کیا ان کے لیے پھر مشکل نہیں رہتی. اب دیکھیے، ہم بھی اسی دین کے ماننے والے ہیں، لیکن ہم ایسی قربانیاں نہیں کر سکتے. کیوں نہیں کر سکتے؟ ایک تو اس طرح دین اترا نہیں، دوسرا یہ ہے کہ ہمیں ذمہ داری کا احساس بھی کوئی نہیں کہ یہ کوئی بڑی بات ہے. ہم سمجھتے ہیں اس سے کیا فرق پڑتا ہے، ٹھیک ہے کچھ لوگ کر لیں، کرتے ہیں، تو ہم اسے اپنا کام نہیں سمجھتے نا، اور نہ سمجھتے ہم سے پوچھ ہوگی. اور اس وقت آپ نے فرمایا تھا، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے. وانما لکل امرئ ما نوی، اور ہر شخص کو وہی ملے گا جس کی اس نے نیت کی ہوگی، تاکہ انسان ایک مقصد کے لیے جیے. اور اگر کوئی مشکلات آئیں بھی تو ان کا صرف یہ نہیں کہ دنیا کا رونا دھونا جاری رکھیں، بڑے مقصد کے لیے ان کو برداشت کریں تو اللہ تعالیٰ اس پر اجر بھی بے شمار دے گا. کیونکہ پیچھے کہا اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، یہاں کیا کہا، بشر الصابرین، خوشخبری دے دو صبر کرنے والوں کو. یعنی بشارت ہے، اللہ کا ساتھ ہے. یہ کتنی بڑی نعمتیں ہیں، کتنا بڑا مقام ہے کہ کسی کو اللہ کہے میں تمہارے ساتھ ہوں. پھر کیا فرمایا، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، مالوں کی کمی. حضرت ابو موسیٰ اشعری فرماتے ہیں کہ ہم 6 آدمی آپ کے ساتھ ایک لڑائی کو نکلے. سواری کے لیے ہم سب کے پاس ایک اونٹ تھا. 6 لوگوں کے لیے کیا سواری تھی؟ ایک اونٹ. باری باری اس پہ سوار ہوتے، چلتے چلتے ہمارے پاؤں پھٹ گئے.
چلتے چلتے پاؤں پھٹ گئے. اور ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں میرے تو پاؤں پھٹ کے ناخن بھی گر پڑے. اس حال میں ہم پاؤں پہ چیتھڑے لپیٹتے تھے چلنے کے لیے, جوتا تو تھا ہی نہیں, کپڑے لپیٹ کے, زمین بھی تو آپ دیکھیں عربوں کی کتنی گرم. اسی لیے اس لڑائی کا نام غزوہ ذات الرقاع, چیتھڑوں والی لڑائی پڑ گیا. یعنی اس جنگ کا نام پھر کیا ہو گیا؟ ذات الرقاع. یہ آپ نے پڑھا ہوگا تاریخ میں. تو یہ مالوں کی کمی, والانفس, اور جانوں کی کمی. غزوہ احد میں 70 لوگ شہید ہوئے. اسی طرح ایک موقع پر کچھ لوگوں نے کہا ہم مسلمان ہو گئے, ہمیں پڑھانے والے بھیجیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 70 کے قریب بہترین مدینہ کے قاری بھیجے, اور راستے میں ان کے ساتھ دھوکا ہوا, ان لوگوں نے ان کو مار ڈالا. تو آپ دیکھیں کیسا غم. یہ واقعہ جب میں نے پڑھا کہ 70 بہترین قاری مدینہ سے آپ نے اپنے جگر کے ٹکڑے بھیجے اور وہ شہید کر دیے گئے, تو آپ پر کیا گزری ہوگی. تو یہاں پر فرمایا کہ اس راستے میں تو بہت سی مشکلات آئیں گی, مال بھی کم ہوں گے, جانیں بھی کم ہوں گی, جانیں بھی جائیں گی. کوئی میدان جنگ میں جائیں گے تو کوئی دھوکے سے جائیں گے, تو کوئی کسی حادثے سے, تو کوئی کسی بھی طرح. والثمرات, اور تمہارے ثمرات یعنی پھل, کھانے پینے کی چیزیں. جنگ تبوک میں کیا ہوا تھا؟ کھیت پکے ہوئے تھے, کٹائی کا وقت تھا, کہا چب چلو 600-700 کلومیٹر دور چلو مدینہ سے. اب ذرا سوچئے, فصل پکی ہوئی ہے, اسی پہ انحصار ہے کس کا؟ آگے روزی روٹی کا, اور کہا چھوڑو اس کو اور چلو. کتنا مشکل کام ہے, کتنی مشکل مرحلہ ہو سکتا ہے. اور آپ کو معلوم ہے جن 3 صحابہ نے اس وقت صرف سستی کی تھی, یہ نہیں دیکھو نیت خراب تھی, صرف سستی کی, اچھا چاہتے ہیں جاتے ہیں, جیسے ہم اکثر کاموں میں سستی کرتے رہتے, اچھا کر لیں گے نا, پھر کر لیں گے. تو ان کے ساتھ پھر کیا ہوا تھا آپ انشاءاللہ آگے پڑھیں گے کہ ان کے ساتھ بائیکاٹ کیا گیا تھا. یعنی اتنی شدید ناراضگی کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے اظہار کیا تھا کہ تم نے سستی کی اپنے فرض اور مشن کی ادائیگی میں. تو یہاں پر کیا ہے کہ ان سب چیزوں کی کمی تو ہوگی. پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ ایک حدیث میں آتا ہے, یہ بھی بخاری کی روایت ہے, جابر بن عبداللہ انصاری کہتے ہیں کہ آپ نے ایک لشکر سمندر کے کنارے بھیجا جس میں 300 آدمی تھے. ابو عبیدہ بن جراح سردار تھے. ہمارا راشن ختم ہو گیا. ابو عبیدہ نے حکم دیا سب لوگ اپنا اپنا بچا ہوا راشن ایک جگہ جمع کریں. یہ راشن کھجور کے 2 تھیلے تھے. 300 لوگ تھے اور کھجور کے 2 تھیلے. ابو عبیدہ اس سے تھوڑا تھوڑا کھانے کو دیتے, وہ بھی ختم ہو گیا, تو ہمیں روزانہ صرف 1 کھجور کھانے کو ملتی. واہب نے جابر سے پوچھا بھلا 1 کھجور سے کیا بنتا ہوگا؟ جابر کہنے لگے وہ 1 کھجور بھی غنیمت تھی, جب وہ بھی نہ رہی تو ہمیں اس کی قدر معلوم ہوئی. پھر ہم سمندر پہ پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک بہت بڑی مچھلی ٹیلے کی طرح پڑی ہے. سارا لشکر 18 دن اس کا گوشت کھاتا رہا. جب ہم چلنے لگے تو ابو عبیدہ نے حکم دیا کہ اس کی 2 پسلیاں کھڑی کی جائیں. وہ اتنی اونچی تھی کہ اونٹ پر کجاوا کسا گیا تو وہ اس کے نیچے سے نکل گیا. یعنی اتنی بڑی مچھلی تھی وہ, جس کو پورا لشکر پہ 18 دن. یعنی اللہ تعالیٰ ایسے موقع بھی پھر لاتا ہے کہ اپنے بندوں کو رزق دیتا ہے. بہرحال تو یہاں پر فرمایا کہ ہم ضرور تمہاری آزمائش کریں گے, خوف سے بھی, بھوک سے بھی, مالوں کی کمی سے, جانوں کی کمی سے, پھلوں کی کمی سے, یعنی کھانے پینے کی چیزوں کی کمی سے. وبشر الصابرین, اور خوشخبری دے دو صبر کرنے والوں کو. یہاں صبر پھر کیا ہوگا کہ جو ایسے حالات میں اس راستے سے واپس نہ لوٹیں, جمے رہیں, واپس نہ لوٹیں, جمے رہیں.